صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب، مشہور زمانہ کتاب بہار شریعت، اس میں لکھا ہے کہ عقیدہ اللہ عز و جل ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، نہ اسماء میں، واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ضروری ہے، اور عدم محال قدیم ہے۔ اس کے بارے میں کچھ شرح۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ دیکھیے جی، انشاءاللہ تعالیٰ آج سے ہم یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کی معتبر کتابوں میں سے ایک کتاب ہے بہار شریعت۔ تو ہندوستان پاکستان میں جہاں جہاں اردو بولی سمجھی جاتی ہے وہاں پر یہ معروف ہے، متداول ہے۔ علماء اس سے تربیت حاصل کرتے ہیں، مفتیان کرام اس سے دیکھ کر فتاویٰ سیکھتے ہیں، شروع کے یہیں سے چلتے معاملات۔ تو یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی محفل صوفیانہ میں اس کا پہلا حصہ بطور کورس کے اس کو آپ رکھیں اور کروائیں کورس اس کا، تاکہ جو ہے وہ جو بھی سنے سامعین کو علم حاصل ہو۔ اور جو صوفیہ کا تمغہ ہے علم، اس میں سب سے پہلا علم جو ہے وہ عقائد کا علم ہے، عقائد اسلامیہ اور عقائد اہل سنت و جماعت، تاکہ ہمیں اسلامی عقیدوں کا بھی جو ہے نا پتہ ہو، اور ہم معاذ اللہ کسی اسلام کے خلاف اگر کوئی بات ہے تو ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ اسی طرح مذہب مہذب اہل سنت و جماعت، اس کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا مذہب کیا ہے، اور جو دیگر فرقے ہیں، بد مذہب فرقے ہیں، ان کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس وجہ سے بد مذہب ہو گئے، کس وجہ سے وہ دائرۂ سنیت سے وہ خارج ہو گئے۔ تو اب یہ نیت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہمیں حق اور ثواب کی توفیق عطا فرمائے، سننے سنانے میں غلطیوں سے محفوظ رکھے، اور اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ تو اس کا پہلا حصہ ہے بہار شریعت کا پہلا حصہ، اور اس کا عقیدہ نمبر 1 کہ اللہ عز و جل ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ صفات میں اس کا کوئی شریک ہے۔ اس کی وضاحت میں بھی کرتا ہوں تھوڑا کر کے۔ اللہ عز و جل ایک ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ کیونکہ ہمارا تعلق جو ہے، اب ہمارا یہ جو پروگرام ہے یا جو یہ ریکارڈنگ ہے، یہ مختلف جگہوں پر جاتی ہے، تو لوگ اس میں عوام کا طبقہ بھی شامل ہے، اور اہل علم حضرات بھی اس کو دیکھتے ہیں۔ تو جہاں کہیں غلطی کروں میں بتانے میں، وضاحت کرنے میں، تو میری اصلاح بھی یعنی کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کو پوچھ بھی سکتے ہیں، چاہے تو کمنٹ کے ذریعے اس میں جو نا پوچھ لیں، چاہے تو فون کر لیں۔ لیکن اس میں کیونکہ دونوں کا لحاظ رکھنا ہے کہ بہت زیادہ ادق اور یعنی مشکل گفتگو بھی نہ ہو کہ وہ عوام الناس کے سر پہ سے گزر جائے۔
کہ آپ کی کشت زار پر تقاطر امطار ہوا یا نہیں. ایسا بھی نہ ہو کہ فارسی اور عربی کا مکسچر کر کے میں کچھ بیان کر دوں تو کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہوا کیا ہے، بولا کیا ہے. تو معدود چند یعنی چند لوگوں کے سوا اور کسی کو سمجھ میں آئے گا ہی نہیں، تو اس کا مقصد فوت ہو جائے گا. پھر علماء کو تو پتہ ہی ہے. اب علماء کو تو میں پڑھانے سے راز ظاہر سی بات ہے، ہم کوئی عالم تو ہے نہیں. اپنے جیسوں کو ہم تھوڑا بہت سیکھنے سکھانے کا ایک سلسلہ ہے، وہ ہم کر سکتے ہیں. تو جہاں تک عوام کی بات ہے، ان کو دلائل میں الجھنا اور الجھانا نہیں چاہیے. سیدھی سیدھی بات ان کو بتائیں. کلموا الناس علی قدر عقولہم. اور محفل ہے یہ کوئی باقاعدہ کسی انسٹیٹیوشن کی کلاس نہیں ہے کہ جہاں پر پھر کورس ہو، سبق ہو، پھر دلائل یاد کروائے جائے، پھر سنے جائے اور پھر باہم بحث ہو. ایسا تو ہے نہیں. یہ تو اس میں ہوتا ہے. اتنا ہو جائے کہ سننے والا اگر اس گفتگو کو یاد کر لے تو وہ کسی حد تک علماء سے قریب ہو جائے، اور اگر پورے طریقے سے سمجھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہ ایک حیثیت اس کی ہو جائے گی کہ وہ عقائد اہل سنت کو، عقائد اسلامیہ کو اچھے طریقے سے جان لے گا. وہ پھر چاہے تو اس کی مزید تفصیل، وہ چاہے تو پھر کورسز ہیں اس کی مختلف وہ کر سکتا ہے. تو پہلی بات کیا ہے کہ اللہ عز و جل ایک ہے. اب وہ ایک کی کیفیت ہے سمجھانے کے لیے. جب ہم ایک کہتے ہیں نا کہ اللہ عز و جل ایک ہے، اب ہمارے ذہنوں میں، ہم جو عوام ہیں، ہمارے ذہنوں میں ایک کا مطلب ہوتا ہے ایک یعنی سنگل، اکیلا. کہ اللہ تعالیٰ دو نہیں ہے، ایک ہے. بالکل صحیح بات ہے. لیکن ایک کا معنی ہے یکتا ہے. یکتا کا معنی ہوتا ہے کہ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، بے مثال ہے. ہم کسی کو اس کی مثال بنا کے پیش نہیں کر سکتے کہ جیسے کہ وہ ایک ہے ایسا ہی اللہ بھی ایک ہے. کوئی مثال نہیں ہو سکتی اس کی. اس کی شان کے مطابق کوئی مثال نہیں ہے، اس کی شان کے مطابق کوئی کلام نہیں ہے، اس کی شان کے مطابق ہم کچھ بات نہیں کر سکتے. صرف اپنے سمجھنے سمجھانے کے لیے الفاظ کا استعمال کرتے، کیونکہ رب تعالیٰ کی بارگاہ انتہائی ادب کا مقام ہے، انتہائی ادب کا مقام ہے. تو اس کے بارے میں ہمارے علماء نے ارشاد فرمایا کہ ہوا واحد لا کالعدد، کہ وہ ایک ہے، اللہ ایک ہے لیکن گنتی کی طرح نہیں کہ ہم گنتی گنتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8. تو اللہ تعالیٰ گنتی میں آنے والا نہیں ہے، گنتی میں آنے والی چیز نہیں ہے. کیونکہ ایک جو ہوتا ہے وہ 2 کا آدھا ہوتا ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 2 خداؤں میں سے ایک اللہ ہے، ایک کوئی اور ہے. 2 کا آدھا نہیں ہے، وہ نصف الاثنین یہ نہیں ہے. اسی طرح آدھے 2 آدھوں کو جوڑیں تو 1 بن جاتا ہے، یعنی 0.5 از اکول ٹو 1. ایسا بھی نہیں ہے کہ آدھے 2 خدا مل کر 1 بن گیا، ایسا بھی نہیں ہے. وہ واحد ہیں، احد ہیں، لم یلد ولم یولد، ہے نا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. تم فرماؤ وہ اکیلا ہے، یکتا ہے. یہاں ایک کا معنی گنتی والا ایک نہیں ہے بلکہ یکتائیت مراد ہے، بلا مثال. نہ اس کی طرح کا کوئی ہے، نہ کوئی اس کا مد مقابل کوئی ہے، نہ اس کے جیسا کوئی ہے، نہ اس کا مخالف کوئی ہے. مخالف بھی کوئی نہیں ہے اس کا، اور اس کا مثل بھی کوئی نہیں ہے.
جتنے بھی اعتبارات ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں وہ ہر اعتبار سے پاک ہے. ایک ہونے کا جو معنی ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ ان سے پاک ہے. بس وہ یکتا ہے اور بے مثال ہے.